مسیح یسوع کے زندہ جلال کی بابرکت نام میں ہمارے بھائی گستاخ شکرگزار ہے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا جو ہمارے درمیان میں موجود ہے، خدا پاک روح کا جس نے ہمیں یہاں آج جمع کیا ہے آج صبح۔ آج کا جو کلام مقدس میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے روح میں سے، وہ یہ ہے میرے عزیزوں، ہم کس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر یا انسانوں پر؟ ہم اس بات کو آج دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے کہ ہم زیادہ کس پر بھروسہ اور یقین کر کے اس زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس بات کو آج بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے اور برکت پائیں گے کہ میں اور آپ بیماری کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں، دکھوں تکلیفوں کے عالم میں، یا میرے عزیزوں کوئی آندھی طوفان چلتے ہیں، اس عالم میں ہم کس پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کس پر زیادہ بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ آج اس بات کو خدا کے مقدس لامبدل کلام میں سے سمجھیں گے، سیکھیں گے، لافانی اور لاسانی کلام میں سے۔ میرے ساتھ یرمیہ 17واں باب نکالیں۔ میں اس حوالہ کو پڑھنے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت گواہی جو میری زندگی میں ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا بنے آگے تھوڑا پتر ہو رہا آگے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایسے بھائی، ایسی بہنیں دی ہیں جو مسیح یسوع پر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا انہیں اور اس ایمان اور یقین میں بڑھاتا جائے۔ آپ میرے ارد گرد دیکھتے ہیں، مبشر فراز ہے، بھائی عمران امانت ہے، امان بٹی صاحب ہے، اسی طرح بھائی مورس ہے، شاہد بھائی ہیں، بھائی یشوا ہے، ہیری ہے۔ آپ تمام ان کو میرے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی گواہی سناتا ہوں کہ یقین مانے جتنی بھی خدمت کرتے ہیں چرچ سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیتے، نہ کبھی انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے۔ بھائی حنیف، اسی طرح جب کہیں عبادت لے کر آتے ہیں یہ لوگ، تو اگر میں کہیں کو بھیجتا ہوں تو وہاں جو بھی ہدیہ نذرانت کو ملتا ہے وہ مجھے ہلا کے دیتا، کیونکہ ان کا بھروسہ، ان کا ایمان، ان کا یقین اس پیسے پر نہیں، ان کا بھروسہ، ان کا ایمان، یقین جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ خداوند یسوع مسیح پر ہے کہ ہمارے گھرانے کے سارے انتظام اور نظام کو جو ہدیہ ملتا ہے اس نے نہیں چلانا، ہمارے گھر کے نظام انتظام کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے چلانا۔ تو کبھی انہوں نے کوئی ایسی بھائی مانل ہے، ہمارے چرچ کا سارا یہ لکھتے ہیں روپے پیسے کے بارے میں، کبھی انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ میں اس بات کے لیے اپنے خداوند یسوع کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اچھے ایمان میں مضبوط لوگ خدا نے مجھے دیے ہیں۔ آج اس کلام کو سن کر میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان اور بڑھے گا، آپ کا یقین اور بڑھے گا، آپ اور مضبوط ہوں گے خدا میں۔ ایک دن بھائی ہیری کا استاد جو کی بورڈ سے پلے کرنا سکھاتا ہے، وہ یہاں سے کی بورڈ پلے کرنا سکھا رہا تھا، تو میرے دل میں ایک بڑی زبردست بات آئی جو میں ہیری کو سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا ہیری، یہ کی بورڈ جب بھی بجائے نا، چرچ میں بجائے، کہیں بھی بجائے، اور خدا کے جلال کے لیے بجانا، کبھی کسی سے پیسے کی ڈیمانڈ نہ کرے،
کیونکہ وہ تیرے خطے بھرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس کا استاد سن رہا تھا تو وہ کبھی ہم بلاتے تھے نا اس کے استاد کو عبادت پر, تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ بھائی جی ہم اتنے لیں گے. میں نے کہا کوئی بات. اس دن کے بعد اس کے استاد نے جو بات سنی وہ کہتا نہیں پر سب تاڑے کوڑی گئے. ہاللیلویہ. منو تو ہوتا تھا ایمان سے مضبوط کر چھڑیا. زور سے تعلیم جائے یسوع کے لیے. اس نے کہا بھائی میں نہیں لوں گا. جو انسانوں کی ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے نا, یقین جانے وہ خدا کے ہاتھوں کو کبھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے اپنے خدا کے جو ہاتھ ہیں ان کی طرف توجہ کرنی. بھائی چینج کرو بھائی کرو. ہم نے اپنے خدا کے ہاتھوں کی طرف توجہ اور دھیان دینا ہے. میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ 17واں باب اور اس کی 5ویں آیت سوری پڑھیے گا. کلام مقدس میں سے یرمیہ کی کتاب 17واں باب اور 5ویں آیت. خداوند یوں فرماتا ہے. آمین. کون فرما رہا ہے؟ خداوند. جی پڑھیے گا. خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کا شکر. خدا اس بات کو خود اپنے لوگوں پر عیاں کر رہا ہے, سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے. وہ گھرانا, وہ زندگیاں خدا کہہ رہا ہے ملعون ہے جو انسانوں کے ہاتھوں کی طرف, انسانوں کی پاکٹ کی طرف زیادہ توجہ اور دھیان دیتی ہیں اور خدا کی ذات کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتی. ایسے لوگ خدا کہہ رہا ہے ملعون ہیں. مجھے آج بھی اپنی زندگی کی بڑی گواہیاں یاد ہیں. یقین مانے یہ کلام مقدس سامنے ہے, مسجد میں خدا کے کھڑا ہوں. جب میں کہیں دوسرے چرچ میں خدمت کرتا تھا کسی دوسرے چرچ میں, تو وہاں میں نے کبھی روپے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی. میری تنخواہ لگائی جائے, مجھے یہ کیا جائے, مجھے وہ کیا جائے. زبردستی کچھ لوگوں نے مل کر کہا نہیں جی بھائی ہم آپ کو اتنے 5,000 روپے جو ہے وہ مہینہ دیا کریں گے. میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. کہ نہیں, آپ جس طرح خدا کی خدمت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں چرچ میں, آپ کا حق بنتا ہے. چلے ہم زیادہ تو نہیں دے رہے, آپ یہ تھوڑے سے رکھیں. اس میں سے بھی میں 500 روپے اپنی ادائیگی کرواتا تھا, کیونکہ میرا توکل, میرا ایمان اس 5,000 پر نہیں, میرا توکل, میرا ایمان خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر تھا کہ اس 5,000 سے میرا گھر نہیں چلے گا. میرے گھر کو چلانے والا میرا خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللیلویہ. اور اپنی دعا, پرستش, کلام گھروں میں سنانا یہ میں نے جاری رکھا ہے. اگر خدا پر میں ڈیپینڈ کرتا آیا ہوں, اس میں مجھے یقین ہے جب آپ خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کو اپنی بچوں کی باتیں سننی پڑے گی, آپ کے شوہر کی بات سننی پڑے گی, آپ کی بیوی کی بات آپ کو سننی پڑے گی. جب آپ خدا پر ڈیپینڈ کرنا سیکھ رہے ہیں, اس پہ بڑھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی باتیں کریں گے مگر آپ نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دینا. آپ نے ان کی باتوں کو غصہ نہیں کرنا, آپ نے بلکہ حلیم رہنا ہے, فروتن رہنا ہے. اگر آپ ان کی باتوں کا غصہ کریں گے تو یاد رکھیں پھر بھی آپ کا بھروسہ, ایمان, یقین خدا پر نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹے بچہ بھی بات کرتا ہے, کوئی گھر کا فرد بزرگ بات کرتا ہے, تو میرے عزیزوں آپ نے اس کی بات کو سر جھکا کر سن لینا ہے اور کہنا ہے میں جس خدا کی بندگی کر رہا ہوں, جس خدا کی خدمت کر رہا ہوں, مجھے یہ پتا ہے کہ وہ انسان کو وقت پر سرفراز اور سربلند کرتا ہے. جب آپ جوانی کے ایام میں دیکھیں نا, نوجوان کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنے ماں باپ سے کتنی ڈانٹ سنتے ہیں, کتنی باتیں سنتے ہیں. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو انسان نوجوان کرتے ہیں, بیٹیاں کرتی ہیں, اس کے لیے کئی بار ماما باپ سے اپنے ڈانٹ کھانی پڑتی ہے. تو آج اگر یسوع کے کام کرنے کے لیے, یسوع کے حضور کی بورڈ بجانے کے لیے, تبلا بجانے کے لیے, ڈھولک بجانے کے لیے
اگر باس سے باتیں سننی پڑ جائے، اگر بچوں سے باتیں سننی پڑ جائے، اگر بیوی سے بات سننی پڑ جائے، اگر شوہر سے بات سننی پڑ جائے، تو یہ یاد رکھیں یہ میں باتیں جو سن رہا ہوں خدا کے جلال کو حاصل کرنے کے لیے سن رہا ہوں، میں خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے سن رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، ساتویں آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند ہے۔ آمین۔ وہ آدمی مبارک ہے، وہ انسان مبارک ہے، وہ گھرانہ، وہ خاندان مبارک ہے جو خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کی امید جو ہے صرف خدا پر ہے۔ امید سے مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ کسی بات کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، ابھی تک سنی نہیں گئی، یہ امید ہے آپ کی، مگر آپ یقین کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ میری دعا کو سنے گا اور جواب دے گا، یہ آپ کی امید ہے۔ وہ وقت معین پر ضرور ہی جواب دے گا، آپ نے بے دل نہیں ہونا۔ اگر آپ دعا کرنے کے بعد انسانوں کے پاس جاتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو یاد رکھیں آپ ایمان میں مضبوط نہیں ہو سکتے، آپ ایمان میں اس طور سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان میں مضبوط اور کھڑا ہونا ہے کہ میرا خداوند پر بھی ایمان اور بھروسہ ہے کہ وہی میری سارے کمی گھاٹوں کو پورا کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، تو دعا کرنے کے بعد انتظار کرنا ہے کہ میرا خدا مجھے جواب دے گا۔ جلد بازی نہیں کرنی آپ نے، چاہے آپ خدمت کے میدان میں آگے ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے دفتر میں سپروائزری چاہتے ہیں، آپ اپنے اسکول میں مانیٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، اسکول میں ٹیچر ہے تو انچارج بننا چاہتے ہیں، ہیڈ ماسٹر بننا چاہتے ہیں، آپ اس بات کو دعا میں رکھیں اور اپنی محنت میں ساتھ میں محنت کی اپنی کیا کریں جاری رکھیں۔ محنت کے اندر آپ نے کوئی دغا بازی نہیں کرنی، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے وہ تمام کی گئی محنت جو ہے وہ میرے عزیز و ظاہر ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں، جو آدمی خدا پر بھروسہ کرتا ہے توکل کرتا ہے، 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے۔ آمین۔ ہر روز جو خدا پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسے ہر روز زندگی کا پانی ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، لگتا رہے گا، پانی ملتا رہے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی بھائیو، خدا کا بندہ داؤد انہی پانی کے نالوں کے درمیان میں لگا ہوا تھا۔ جب جادی جولیت نے اسے پکارا، للکارا، تو وہ ساؤنڈ سے ڈیمانڈ نہیں کرنے لگا، ہاں بھائی بول، میں اسے مال دلاتا ہوں، کتنے دے گا، یا کتنا سونا، کتنی مسکال چاندی دے گا، بتاؤ مجھے، میں اسے مال کراتا ہوں۔ وہ اپنے خدا کی غیرت میں یہ کام کر رہا تھا کہ یہ ہوتا کون ہے، فلسطینی یہ ہوتا کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کو للکار رہا ہے۔ اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ اس کا یقین اور بھروسہ یہ تھا کہ میں جب جاتی جولیت کو ماروں گا تو میرا خدا مجھے سرفراز اور سربلند کرے گا۔ اور میرے عزیزوں، 5 چکنے پتھر لیے، ان میں سے ایک اس نے اپنے فلاخن میں ڈالا، اور جس خدا پر وہ بھروسہ رکھتا تھا اسی کا نام لے کر اس نے گھما کر مارا، اور ایک ہی وار سے وہ جاتی جولیت جو بہت لمبا چوڑا تھا وہ میرے عزیزوں گر گیا اس کے سامنے۔ ہاللیلویہ۔ خدا پر بھروسہ کر کے، خدا پر یقین کر کے جب وہ آیا تو ایک ہی وار سے اسے مار گرایا گیا، اور خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ اب اس کے بعد
اس نے کوئی ایسی ڈیمانڈ، ایسی بات ساؤل کے آگے نہیں رکھی، بلکہ جہاں جہاں ساؤل اسے بھیجتا وہ وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ خدا کے جلال کے لیے سارے کام کرتا۔ آگے پڑھیے گا جی۔ اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو۔ گرمی سے مراد کوئی سختی آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی، وہ گھبرائے گا نہیں، وہ ڈرے گا نہیں جی، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ آمین۔ پھل لانے سے باز نہ رہے، چاہے وہ تھوڑا لائے چاہے وہ زیادہ لائے۔ کیا خوبصورت بات۔ اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو۔ کرونا چاہے ڈبل ہو کر آ جائے، ہاللیلویا ہاللیلویا، کرونا چاہے ڈبل ہو کر آ جائے، وہ نہ گھبرائے گا، وہ نہ ڈرے گا، چاہے کرونا سے بھی بڑی بڑی وبائیں آ جائے۔ جن کا ایمان بھروسہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ہے، ارے اس نے تو وعدہ کیا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بائبل مقدس میں بڑے نبی آئے، بڑی اولیاء آئے، میرے عزیزوں، بڑے بڑے خدا کے سربراہ آئے، مگر بیٹا آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بائبل کہتی ہے وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ تو یہ ساتھ ہی تو وہ ہمارے ہو۔ جب کوئی ہم سے خطا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہماری شفاعت کر دیتا ہے، چلے اس بار معاف کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں میرے عزیزوں، خشک سالی آئے، آپ نے خوف نہیں کرنا۔ اگر آپ یسوع پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یسوع میرا رہبر ہے، یسوع میرے آگے آگے چلنے والا میرا معبود ہے، تو یاد رکھیں آپ کو میرے بہنوں بھائیوں خشک سالی میں اور میرے عزیزوں دکھوں میں تکلیفوں میں خوف نہیں آئے گا، بلکہ آپ دلیر ہوتے جائیں گے، کیونکہ راست باز کی زندگی میں، بڑے غور سے سنیے گا، راست باز کی زندگی میں جب کبھی بلیسنگ آنے والی ہوتی ہے تو پہلے مصیبت آتی ہے، پہلے تکلیف آتی ہے، پہلے دکھ آتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے ایک زبردست برکت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک زبردست خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ جب کوئی یسوع پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یسوع پر بھروسہ اور یقین رکھتا ہے، زبور 118 ذرا دیکھیے، یہاں پر بھی خدا کا بندہ بڑی خوبصورت بات کہہ رہا ہے جی۔ 8ویں آیت کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب زبور 118 اور 8ویں آیت، خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ آمین۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ کو آپ کی جاب پر سیلری تھوڑی مل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ سیلری نہیں ہونی چاہیے، باقی پیسے آپ کو خداوند یسوع مسیح عطا کرے گا۔ یہ ہے خدا پر ڈیپینڈ کرنا۔ بہت سارے لوگ اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تھوڑے پیسے آ رہے ہیں، تھوڑے پیسے آ رہے ہیں۔ ارے جس خدا کی بندگی کرتے ہو کیا وہ آسمان سے دیکھ نہیں رہا؟ وہ آپ کا انصاف کرے گا، اور وہ زیادہ شکستہ دلوں اور شکستہ روحوں کی بڑی وہ میرے عزیزوں توجہ سے وہ بات سنتا اور بد نگاہ رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے دفتر کے اندر، اپنے ادارے کے اندر پس رہے ہوتے ہیں، زیادہ کام لیا جاتا ہے اور پیسے کم دیے جاتے ہیں، یاد رکھو ایسے لوگوں پر ہمارے خداوند یسوع کی نگاہ ہوتی ہے۔ جسے زمین پر جس کے اوپر ظلم ہو رہے ہو، ایسوں پر خداوند یسوع مسیح کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، زیادہ نگاہ ہوتی ہے، اور وہ بندگی کرنے والا ہو، خدا کی حمد ستائش کرنے والا ہو، خداوند کے حضور کلام پڑھنے والا ہو،
آپ نے اپنے باس پر زیادہ توقع نہیں کرنا، اپنے باس کی باتوں پر توجہ نہیں دینی. میرے عزیزوں، آپ نے زیادہ خدا کی باتوں پر توجہ دینی ہے. مثال ہے، آپ کے باس جو ہے آپ کو لاکھوں روپے سیلری دے رہے ہو، زمین سے اناج پیدا ہونا بند ہو جائے تو آپ کی لاکھوں کی سیلری کہاں گئی؟ پھر جائے خریدے اناج بازار سے. تو اس لیے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ہم نے اپنے خدا پر توکل کرنا ہے. ہم نے انسان پر بھروسہ نہیں رکھنا، انسان پر یقین نہیں رکھنا کہ میرا باس مجھے یہ دے گا، اس سال وہ دے گا، اس سال یہ ہوگا، اس سال یہ ہوگا. بہت سارے اسی بھروسے اور یقین پر خدا کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، آج سنڈے ہے، آج میں جاؤں گا، آج مجھے یہ مل جائے گا، آج مجھے وہ مل جائے گا. کیا ہی خوبصورت خدا کے بندے نے بات کہی ہے، جنہ لئی تو پاپ کماوے یار کسے نہ، جنہ لئی تو کام پہ جانا ہے نا، خدا کی عبادت چھوڑ کر جن کے لیے تو کام پر جاتا ہے، انہوں نے تیرا یار نہیں ماننا. وہاں تجھے سے یہ نہیں کہیں گے یسوع میرا باپ میری ماں میرے لیے جاب کرنے جاتی تھی سنڈے والے دن، تیری عبادت نہیں کرتی تھی، صرف عام کر دے. نہیں، اس وقت کوئی میرے اور آپ کا دوست نہیں ہوگا، رشتہ دار نہیں ہوگا. اس وقت کوئی میرے عزیزوں، ہمارا پڑوسی، ہمارا زبردست عزیز جسے بہت پیار کرتے ہیں، آگے نہیں آئے گا. ہم نے اپنے خدا پر، اپنے خالق اور مالک پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی ہے، زبور 123 اس کی دوسری آیت دیکھیے. زبور 123 اس کی دوسری آیت پڑھیے گا. زبور 123 دوسری آیت، دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں. آمین. نہ تو ہم غلام ہیں، یاد رکھیں، نہ تو ہم غلام ہیں، ہم خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں. تو یاد رکھو، جب بیٹوں نے کہیں اگر جاب کام کرنا ہے نا روزگار کمانے کے لیے، تو یاد رکھیں بیٹوں نے اپنے باپ پر زیادہ بھروسہ رکھنا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. بیٹوں نے اس تھوڑے سے پیسوں پر زیادہ بھروسہ یقینی رکھنا کہ آج میری بیوی، آج میری مالکن مجھے کچھ زیادہ دے گی تو تبھی گھر میں یہ ہوگا، گھر میں یہ بنے گا. آپ نے یہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ میں خدا کی بندگی کرنے والی ہوں، خدا میرا جو اچھا انسان کرنے والا ہے، ہاں وہ میرے باس کے دل میں، وہ میری مالکن کے دل میں ایسی بات ڈال دے گا کہ اپنے آپ ہی اس کے ہاتھ سے پیسے میرے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے گا. بہت ساری زبردست گواہی مجھے یاد آ گئی. ایک دن میں چرچ میں دعا کر رہا، ایک بہن آئی، مجھے کہتی ہے بھائی صاحب دعا کریں، میں نے کسی غیر قوم کے بندے کے پیسے دینے 30,000 روپے، اور اگر کل شام 6 بجے سے پہلے نہ دیا تو وہ بڑی ذلت اور رسوائی مجھے اٹھانی پڑے گی. اور میں بڑی پریشان اس بات کے لیے، میرا شوہر بھی شاید مجھے مارنا شروع کر دے گا. میں نے کہا تو یسوع پر بھروسہ ایمان یقین رکھ کر آئی ہے تو اب وہ تجھے خالی نہیں لٹائے گا. یقین مانے جب میں نے دعا کی، میں نے کہا جا خداوند یسوع نے تیرا کام کر دیا. تو یسوع پر بھروسہ ایمان یقین کر کر آئی ہے نا، تو یسوع نے تیرا کام کر دیا ہے بڑی قدرت کے ساتھ. کہتی ہے بھائی صاحب صحیح کہہ رہے ہو. میں کہا تو جا، وہ دیکھ کر ہوں آواز نکلنی نہیں، میرے دلوں میں نہیں، دیکھ کر ہوں آواز نکلنی پئی. تو اس کے گھر آئی ہے، اور جب وہ بہن صبح گئی اپنے آفس، اپنے بنگلے میں جاب جا کرتی تھی، جا کر وہ برتن دھو رہی ہے. برتن دھو رہی، اس کی مالکن آئی اور آ کر کہتی ہے انہوں نے بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں رات کو بڑا ڈر گئی ہوں. اس نے کہا آپ باجی بتائیں خواب، میں بتاتا ہوں کہ تعبیر مجھے آتی ہے، تھوڑی بہت برکت ہے میرے پاس. اس نے اس کے خواب کی تعبیر اسے بتائی. وہ بڑی خوش ہو گئی کہ واقعی یہ تعبیر تو نے بالکل ٹھیک ٹھیک بتائی ہے. بتا تجھے کتنے پیسے چاہیے، تجھے کتنے پیسے؟ اس نے کہا بھائی 30,000. اس نے کہا 30 نہیں، میں 20 دوں گی، باقی 10 کہیں اور سے کر لینا.
اب وہ جب 20,000 روپے مالکن سے لے کر آئی، 10,000 اس کا بیٹا لیا، اس نے وقت سے پہلے جا کر اس غیر قوم کے بندے کے منہ پر مارے کہ بھائی یہ لے، اور رات کو آ کر مجھے گواہی سنانے لگی ہے، میں صرف سننی سا، آج میں اپنے خود زندگی جو دیکھ لیا کہ واقعی یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللویا! اس نے کہا میں نے آج خود اپنی زندگی میں یہ تجربہ دیکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ جہاں یسوع نے میرا کام کر دیا ہے، اور میری مالکن کا دل اتنا سخت رہا، میں کئی دنوں سے کہہ رہی تھی مجھے روپیہ پیسہ دے، مجھے ادھار دے، مجھے ایڈوانس دے، مگر وہ نہیں دے رہی تھی۔ جیسی دعا کرائی ہے، یسوع کا جلالی سندر بابرکت نام لیا ہے، بھائی صاحب یسوع نے راجی کو میں کہتی ہوں اسے خواب میں مل کر اس کے دل کو نرما دیا، اور صبح ملا یسوع نے کام کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے چیزوں، عبادت پر زیادہ توجہ، صبح اٹھ کر زبور گانے پر زیادہ توجہ، ایسی چیزوں پر زیادہ توجہ کریں، سمجھ لیں آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین جو ہے وہ خدا پر ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ خدا پر ہے۔ جی آگے پڑھیے گا ذرا، آج کی آگے بڑھتے جائیں۔ اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہے۔ آمین۔ جب آپ اپنے مصیبت کے ایام میں، تکلیفوں کے ایام میں کسی بات کے لیے دعا کراتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ کی آنکھیں آپ کے یسوع پر لگ گئی ہیں، آپ کے ملچی پر لگ گئی ہیں، آپ کے نجات دہندہ پر لگ گئی ہیں، اور وہ صرف نام کا نجات دہندہ نہیں ہے، ارے وہ آپ کو اس تکلیف سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے نجات دینے کی واقعی میں قدرت اور قوت وہ رکھتا ہے، ہاللویا، اور وہ دے گا آپ کو نجات۔ کیونکہ خدا کا بندہ کرے، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی رہی۔ آگے بڑھیے گا۔ جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے، جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے، ہم اپنی بندگی کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے شفاعت کرنا، دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ جی ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آمین۔ وہ بہن جو آئی تھی برتنی کتنی ذلت اور رسوائی لے کر آئی تھی کہ وہ کل جب آئے گا تو مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہے گا، کیا تانے دے گا، کتنی ذلت میری ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی، مگر جب اس بہن نے ہمارے خداوند یسوع پر بھروسہ رکھا، ایمان رکھا، یقین رکھا، تو میرے عزیزوں خداوند یسوع نے بھی پھر اس کا کیا دیا ہے؟ ساتھ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی قدرت کے ساتھ اسے اس پریشانی سے نکالا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کبھی بھی کسی انسان کے ہاتھوں پر ڈیپینڈ مت کریں، کسی آدمی کے ہاتھوں پر بھروسہ یقین مت رکھیں۔ ارے جب زندہ خدا آپ کو ملا ہوا ہے، آپ کے لیے صلیب پر جان دینے والا، آپ کے لیے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوانے والا مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہننے والا مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، ارے میرے رب کے لیے مر کر دوبارہ زندہ ہونے والا خداوند یسوع آپ کو جب ملا ہوا ہے، تو آپ نے زیادہ بھروسہ، ایمان اور یقین اپنے خداوند یسوع پر ہی رکھنا ہے۔ جب اس پر بھروسہ یقین کریں گے تو ایسے عجیب اور جلالی کام ہوں گے۔ جی زبور 40 دیکھیے گا، 4 آیت۔ ہاللویا۔ زبور 40 4 آیت۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغروروں اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آمین۔ بہت سارے دوستوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ میں فلانے دوست کے پاس جاؤں گا تو وہ میری فلانی ضرورت کو پورا کر دے گا، فلانے دوست کے پاس جاؤں گا تو وہ میری یہ ضرورت پوری کر دے گا۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست یار شاید ہمیں چھوڑ جائیں، مگر یقین مانے یسوع کلیاں نہیں چھوڑتا۔ ہاللویا۔ وہ اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کی دکھوں میں، تکلیفوں میں آپ کے ساتھ ہے۔ کب ساتھ ہے آپ کے پتہ؟ جب آپ اپنے کمرے میں یوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں خداوند آج شام کو مسئلہ ہونے والا ہے،
خداوند آج کو یہ پریشانی آنے والی. ایک بہن نے مجھے فون کیا کہ میرا بیٹا شراب پی رہا ہے اور پوری رات گھر سے باہر پوری رات گھر سے باہر رہا. بھائی جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں نے جو اپنے خداوند کی باتوں میں سے سیکھا ہے اس مقدس کلام میں سے آج میں تجھے وہی کچھ بتا دیتا ہوں. میں نے کہا تجھے اس سے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. جس خدا کی تو عبادت کرتی ہے، جس یسوع کی تو عبادت کرتی ہے، اس نے خود کہا ہے میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نچھانے. میں نے کہا تیرا کام ہے فرش پر کپڑا بھی نہیں بچھانا، ننگے فرش پر اوندھی ہو کر اور سر جھکا کر، سر کو ماتھے کو ٹیک کر لیٹ جا. اگر آنسو بہتے ہیں تو بہنے دینا. بچوں کو بولا میرے قریب کوئی بنا ہے، کیونکہ اس بار میں اپنے بیٹے کی حرکتوں کو اپنے یسوع کو بتانے لگی ہوں کہ وہ بہت بگڑ چکا ہے، وہ نشے سے باز نہیں آ رہا. جب میں نے کہا تو اس طرح اس پر بھروسہ یقین کرے گی. ایسا نہیں کہ خادم سے دعا نہیں کرانی چاہیے، مگر جو معاملے بڑے میرے عزیزوں غمگیر ہو جائے، بڑے کریٹیکل ہو جائے، انہیں یسوع کے ہاتھوں میں دینا شروع کر دیں اور اس کا دینے کا طریقہ کار یہ خاکسار بن جائے. پوری رات اس جگہ پر لیٹ جائیں اور کہیں کہ خدا مجھے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہیے. میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بدل جائے، میں چاہتی ہوں میرا شوہر بدل جائے، میں چاہتی ہوں خدا میرے حالات بدل جائے. آپ خدا پر بھروسہ کر رہے ہیں، خدا پر توکل کر رہے ہیں. کسی کے پاس جا کر مانگنے سے بہتر ہے آپ اپنے یسوع سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب اس نے وعدہ کیا ہے مانگو گے تو تم کو، ہم اس بات پر کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ کیوں ہم ایمان نہیں رکھتے کہ وہ مانگنے پر دیتا ہے؟ مگر میرے عزیزوں، ہم نے ان ہاتھوں کا، اپنے گھٹنوں کا، اپنی زبان کا، اپنے دل اور دماغ کا اس وقت استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. اس وقت تمام گھر کے لوگوں کو کہنا بھائی آپ ایک طرف ہو جاؤ. میں اپنی کوٹڑی میں جا کر کیا کرنے لگا ہوں؟ دعا کرنے لگا ہوں. جو خدا سنتا بھی ہے، جو خدا بولتا بھی ہے اور جو خدا جواب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، میں اس کے پاس جانے لگا ہوں. میرے عزیزوں، ہم زیادہ بھروسہ، ایمان اور یقین جو ہے وہ اپنے خدا پر رکھیں. جی آگے چلیے، دوستوں پر نہیں. جی اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا. اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہے. قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا. آمین. یا خدا نے یہ کہہ دیا اگر تو یہ اکیلے آتے ہو نا، کوئی وقت کی قربانی بھی دیتے ہو تو خدا کہتا میں انہیں پسند نہیں کرتا. اس وقت جو قربانی لوگ کرتے میں اس کو پسند نہیں کرتا. مجھے آپ کی حلیمی چاہیے، فروتنی چاہیے، مجھے آپ کی صحبت میں رہنا زیادہ پسند ہے. اور یہاں دیکھیں نا اوپر بڑی خوبصورت بات کی تیسری آیت دوبارہ پڑھیے گا. اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. کوشش کریں کہ آپ کے منہ پر جب آپ تنگی کی حالت میں ہیں کوئی نہ کوئی ایسا نیا ظہور، نیا گیت آپ کے منہ پر آئے جس میں خدا کے نام کو جلال ملتا ہو. اور لکھا ہے، جی آگے چلیے گا، بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے. بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے. جب آپ کسی بات کے لیے فتح پائیں گے، جب آپ کسی بات کے لیے میرے عزیزوں کامیاب ہوں گے تو پھر دوسرے جو ہے وہ ڈریں گے اور گھبرائیں گے کہ کس طرح حاصل کر چکا ہے، کیسے حاصل کر چکا ہے. اور یاد رکھیں جب بھی کوئی آپ کی زندگی میں کام ہوتا ہے نا، آپ نے طنزیہ نہیں، آپ نے گواہی سنانی. ہلیلویا. آپ نے اپنے خاندان گھرانوں میں گواہی کو سنانا ہے، طنز نہیں کرنا کسی پر. طنز کرنے والا اپنی برکتوں کو کھو بیٹھتا ہے.
آپ اپنے خداوند کے نام کو جلال دے کر بار بار یسوع نے یہ کیا، یسوع نے یہ کیا، یسوع نے یہ کیا. جب میں نے یہ عمل جاری کیا، جب میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا، میں نے کل سارا دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے جب دعا میں ٹھہر گیا ہوں تو میرے یسوع نے میرے لیے یہ کیا. یہ بدن میرے عزیزوں اب تکلیفوں اور دکھوں سے گزر کر ہی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، خدا کی رحمتوں کو حاصل کر سکتا ہے. ایک اور زبردست بات دیکھیں ذرا میرے ساتھ، زبور نمبر ہے 49. بہت سارے لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے روپے پیسے پر بھروسہ یقین رکھتے ہیں. جی اس کی آیت نمبر ہے 6. زبور کی کتاب زبور 49 چھٹی آیت، جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، اور میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا. آمین. سن لیا؟ دولت پر بھروسہ، ایمان اور یقین نہیں رکھنا. مثال میں یہ لکھا جب تیرا مال بڑھ جائے تو اس سے دل نہ لگا لینا کہیں. دل تیرا یسوع کے ساتھ لگا رہنا چاہیے، دل تیرا خدا کے بیٹے کے ساتھ ہی لگا رہنا چاہیے. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، اس مقدس کلام میں سے جو آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں روح القدس کی رہنمائی سے، یہ زیادہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اب بچے نہیں رہنا بلکہ ہم نے بڑے بن جانا ہے. اب ہم نے بچے نہیں رہنا بلکہ میں نے اور آپ نے بڑے ہونا ہے، مسیح کے قد کے اندازہ کے مطابق. ہاللیلویا. ہم نے ایسے بننا ہے جس طرح آپ بندگی میں آ رہے ہیں تو یاد رکھیں بندگی میں بڑھے، بندگی میں زیادہ خدا پر ڈیپینڈ کرنا سیکھے. کسی بات کے لیے اگر آپ کو کھڑا نہیں کیا گیا پریشان نہ ہو، وقت معین پر خدا آپ کو کھڑا کرے گا. آپ کو دعا کا موقع نہیں دیا گیا آپ پریشان نہ ہو، آپ کو دری بچھانے کا موقع نہیں دیا گیا آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کرسی لگانے کا موقع نہیں دیا گیا آپ پریشان نہ ہو، آپ کو گھر میں اس طور سے اہمیت نہیں دی جا رہی، خاندان میں اس طور سے اہمیت نہیں دی جا رہی. یاد رکھو جن کو دنیا اہمیت نہیں دیتی ان کو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ضرور اہمیت دیتا ہے. ان کو یسوع ضرور اہمیت اور اس کی قدر اڑاتا ہے. بہت سارے لوگ بندے نا ساتھ کے کہا اہمیت نہیں دیتی ابھی، وہ یہ جان لیں کہ میرا یسوع میرے دل میں، میرے یسوع کے دل میں میری اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر مجھے معاشرے میں، مجھے خاندان میں اہمیت نہیں دی جا رہی، مگر میرے یسوع کے دل میں میرے لیے بہت اہمیت ہے. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آگے بہت ساری باتیں ہیں مگر میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے حسر کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم زیادہ باس پر نہیں، اپنے بزرگوں پر نہیں، اپنے بڑے بھائی یسوع مسیح پر ڈیپینڈ کرنا سیکھیں، اس پر بھروسہ ایمان رکھنا سیکھیں. میں کسی کو بھی یہاں کھڑا کرتا ہوں، میں صرف اسے یہ کہتا ہوں، میں اسے سکھاتا نہیں کہ تلاوت سکھاوا کی کرنا کی، میں ایسا ہی کچھ کرتا ہوں. کوئی بھی نیا بندہ یہاں کھڑا کرتا میں کہتا ہوں آپ کر سکتے ہو. وہ کیسے؟ کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے، جس کا کلام یہاں کھڑے ہو کر بول رہے ہیں وہ آپ کے اندر سے بولے گا، مگر آپ نے اپنی تمام صلاحیتوں میں وفادار رہنا ہے. اس کا وفادار رہنا ہے، اس کا وہ آپ کے اندر سے ہو کر بولے گا. آخری بات میرے ساتھ دیکھیے گا، دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھ کر پھر ختم کریں. کلام مقدس میں سے دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور پہلی آیت. ایک منٹ، اب آخری ایام چل رہے ہیں، فضل کا دور ہے. خدا نے کچھ اور باتیں اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ سے تیموتھیوس کو لکھوائی ہیں. آئے ان باتوں کو ذرا پڑھیں گے. جی پڑھیے گا. لیکن یہ جان رکھ کہ آخری زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو،
माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तभी मोहब्बत से खाली, सन दिल, तोहमत लगाने वाले, बेज़ब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। आमीन आमीन। सुन लिया आपने, आखिरी दौर में ऐसा होने वाला है। ये कलाम आज आपको इसलिए सुनाया गया है कि मेरे अजीजों, मैं और आप अपने खुदा पर तवक्कल रखें, उस पर भरोसा रखें, अपनी सैलरी पर नहीं, अपने रुपए पैसे पर नहीं, अपने बच्चों पर नहीं, अपने शौहर पर नहीं, अपने बीवी पर नहीं। हमने ज्यादा भरोसा, ज्यादा ईमान, ज्यादा यकीन जो है हमने खुदा के बेटे यीशु मसीह पर रखना है, जो मेरे और आपके लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालीम जाए। अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।